امریکہ کی جانب سے ایران پر فضائی حملوں کا امکان۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی زیر صدارت وائٹ ہاؤس میں نیشنل سیکیورٹی کونسل کا اجلاس۔ امریکی میڈیا کے مطابق صدر ٹرمپ نے ایران سے تمام سفارتی روابط منقطع کر دیے۔ امریکہ ایران کی اعلیٰ سول اور ملٹری قیادت کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ سیکیورٹی کونسل اجلاس کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ مشیگن کے لیے روانہ۔ صحافی کا ٹرمپ سے مدد آ رہی ہے کہ بیان پر سوال۔ ٹرمپ بولے کون سی مدد ہے آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ ٹرمپ ایران سے متعلق کوئی اہم فیصلہ کر سکتے ہیں۔ صدر ٹرمپ ایرانی قیادت کے خلاف کارروائی سے پہلے آج عوام سے خطاب کریں گے۔ ٹرمپ نے ایرانی عوام سے کہا کہ احتجاج جاری رکھو، اپنے اداروں پر قبضہ کر لو۔ ایران میں حکومت مخالف مظاہروں میں 2000 سے زائد افراد کی جانیں چلی گئیں۔ برطانوی خبر ایجنسی رائٹرز نے بڑا دعویٰ کر دیا۔ کئی شہروں میں مظاہرے جاری ہیں۔ جاں بحق افراد میں 200 سے زائد سیکیورٹی اہلکار بھی شامل ہیں۔ ادھر ایرانی حکام نے رائٹرز کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ کہا کہ پرتشدد مظاہروں کا زور ٹوٹ گیا، حالات معمول پر آنے لگے، پابندیوں میں نرمی آ گئی، بین الاقوامی کالز بحال کر دی گئیں۔ ایرانی حکومت کا مظاہرین پر سیدھی گولیاں برسانے کا حکم۔ نیو یارک ٹائمز کا انکشاف رپورٹ کے مطابق 28 دسمبر سے اب تک پرتشدد مظاہروں میں 3000 سے زائد ایرانی مارے جا چکے ہیں، ہزاروں زخمی ہیں۔ ایران میں انٹرنیٹ اور فون سروس بند ہے، جس سے آزاد ذرائع کو حقیقت تک رسائی محدود ہے۔ بلیک آؤٹ کا مقصد حکومتی تشدد کی تصاویر اور ویڈیوز کو دنیا تک پہنچنے سے روکنا بتایا جاتا ہے۔ قومی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ دشمن کو ایسا سرپرائز دیں گے کہ ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ کسی نے جہریت کی تو ہمارا جواب غیر متوقع اور حیران کن ہوگا۔ ایرانی وزیر دفاع عزیز نصیر کا رد عمل۔ کہا کہ ہماری دفاعی حکمت عملی مکمل طور پر تیار ہے، اپنی دفاعی صلاحیتوں کو اپ گریڈ کر رہے ہیں۔ ایران کے خلاف امریکہ کی فوجی مہم جوئی برداشت نہیں، روس کا رد عمل۔ کہا کہ ایران کے اندرونی معاملات میں مداخلت ناقابل قبول ہے، ایران پر حملے کی دھمکیاں قبول نہیں کریں گے۔ ایران کو رنگین انقلاب سے تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ قطر نے کہا کہ کشیدگی کے نتائج تباہ کن ہو سکتے ہیں، سفارتکاری واحد راستہ ہے۔ امریکہ کی ایران کو دھمکیوں پر چین کا بھی رد عمل۔ کہا ایسے اقدامات دوسرے ممالک کے داخلی معاملات میں مداخلت کے مترادف ہیں۔ تجارتی جنگوں اور ٹیرف پالیسیوں کا کوئی فاتح نہیں ہوتا۔ خود مختار ممالک کے درمیان معمول کا تجارتی تعاون قابل احترام ہونا چاہیے۔ این پی اے سی کی ڈی جی آئی ایس پی آر سے جی ایچ کیو میں ملاقات۔ قومی بیانیے کے فروغ کے لیے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی گئی۔ فتنہ الخوارج اور ٹی ٹی پی کے تناظر میں داخلی سلامتی پر جامع گفتگو ہوئی۔ پاک افواج سے ریاست دشمن بیانیوں کے خلاف مشترکہ عزم کا اظہار۔ کشمیر اور غزہ پر اصولی موقف کی توثیق کی گئی۔ نفرت انگیزی اور فرقہ واریت کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اپنانے پر اتفاق ہوا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ قومی سلامتی کے امور میں یکسوئی وقت کی ضرورت ہے۔ مظلوموں کی حمایت پاکستان کی اخلاقی ذمہ داری ہے۔ وزیراعظم سے معروف سویڈش ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی کے وفد کی ملاقات۔ اقتصادی ترقی کے لیے ڈیجیٹل رابطے کی اہمیت پر گفتگو کی گئی۔ وزیراعظم نے وفد کا خیر مقدم کیا۔ ملک کے ٹیلی کمیونیکیشن سیکٹر کی ترقی میں کمپنی کے کردار کو سراہا۔ وزیراعظم نے ایرکسن کے عالمی تجربات سے استفادے کے لیے دلچسپی کو اجاگر کیا۔ وفد نے ملک کے آئی ٹی انفراسٹرکچر کی مزید بہتری کے لیے حکومتی کوششوں کو سراہا۔ پتہ چل گیا تو آرڈیننسز میں سے وہ کنفیوژن آئی کہ دوسرا آرڈیننس اسینٹ نہیں تھا، وہ چلا گیا پرنٹنگ کے لیے۔ اس کو پرائم منسٹر صاحب نے ہدایت کی، روک دیا، اسی لیے وڈرا۔ پیپلز پارٹی راضی ہوگی سر؟ نہیں، راضی ہیں، یہ ہے ہی کنفیوژن کی وجہ سے ایک چھوٹا سا فمبل ہوا اور کچھ۔ صدارتی آرڈیننس پر تنازع غلط فہمی۔ حقیقت کا علم ہوا تو وزیراعظم کی ہدایت پر آرڈیننس کی پرنٹنگ روک دی۔ پیپلز پارٹی کے ساتھ معاملات ٹھیک ہو گئے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی گفتگو۔ کہا کہ 8 کے قریب بل ایوان صدر گئے۔ ای فائل سے پتہ چلا کہ تمام کی منظوری ہو گئی۔
سینٹ اور قومی اسمبلی میں اصل فائل سے حقیقت سامنے آئی. وزیر قانون کی سب کو مل بیٹھنے کی دعوت، بولے رویہ اور سوچ تبدیل کرنا ہوگی. واضح کیا کہ اختیارات کی منتقلی مضبوط بلدیاتی نظام کے لیے ضروری ہے. طرف سے یہ مسئلہ ہوا تھا کہ وہ جو اسپیشل اکنامک زونز کا جو بل تھا وہ بغیر پریزیڈنشل اسینٹ کے انہوں نے وہ جو ہے اس کو نوٹیفائی کیا. اس پہ پارٹی کو یقینی طور پر یہ ایک غیر قانونی بات تھی اور یہ رولز اور جو پروسیجر ہے اس سے ہٹ کے بات کی تھی. اس پہ جب ہم نے آبجیکشن کیا، ہم نے واک آؤٹ کیا، تو حکومت نے فوری طور پر سمری موو کر کے وہ بل آرڈیننس واپس لے لیا. حکومت سے معاملات طے، پی پی نے قومی اسمبلی کا بائیکاٹ ختم کر دیا. اجلاس میں شرکت. راجہ پرویز اشرف کی نون لیگ سے اختلافات ختم کرنے کی تصدیق، کہا حکومت اتحادی ہیں اور رہیں گے. سسٹم میں تبدیلی نظر نہیں آ رہی، پی پی یکسوئی سے نظام کے ساتھ کھڑی ہے. پارلیمانی پارٹی میں آرڈیننس کے معاملے پر مشاورت، بلاول بھٹو زرداری کی بذریعہ ویڈیو لنک شرکت. کر لیے ڈاکومنٹیشن سارے جو لیڈر آف دا اپوزیشن کے لیے ہیں نیشنل اسمبلی میں وہ سارے ان آرڈر ہیں اور یہ مور لائکلی ہے کہ بدھ یا دا لیٹسٹ جمعرات کو انشاءاللہ تعالیٰ اچکزئی صاحب کا نوٹیفیکیشن ہو جائے گا. وہ انشاءاللہ تعالیٰ متفقہ امیدوار ہے، وہ اکیلے امیدوار ہے، نہ اپوزیشن کی طرف سے کسی اور نے ڈاکومنٹس جمع کیے، نہ کسی کا کوئی ارادہ ہے. پی ٹی آئی میں کوئی فارورڈ بلاک نہیں، بانی پی ٹی آئی چیئرمین تھے، ہیں اور رہیں گے. اپوزیشن لیڈر کے تقرر کا طریقہ کار طے ہو چکا ہے، جمعرات تک نوٹیفیکیشن مکمل ہو جائے گا. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی وفد کے ہمراہ اسپیکر قومی اسمبلی سے ملاقات. کہا ایاز صادق سے ملاقات کے دوران پیپلز پارٹی کے 2 ارکان بھی موجود تھے، تاہم پیپلز پارٹی کے ارکان اپوزیشن بینچز پر نہیں بیٹھے، اس لیے ان کا کوئی حق نہیں بنتا. اسد قیصر نے کہا کہ اسپیکر کی ثواب دید ہے، وہ جب چاہیں اپوزیشن لیڈر کا نوٹیفیکیشن جاری کر سکتے ہیں. پختونخوا جناب آئے، جیسے ہی ان کے آنے کی اطلاع ہوئی تو سندھ حکومت نے ان سے رابطہ کیا اور ان کو کہا گیا جی آپ آ رہے ہیں تو آپ کو مکمل طور پر سیکیورٹی حکومت سندھ فراہم کرے گی. تمام چیزوں کا ناجائز فائدہ لیا گیا اور پھر ایک دفعہ خطرناک کوشش کی گئی 9 مئی جیسا واقعہ کراچی میں دہرایا جائے. وہ پھر حکومت نے بہت ہی تحمل سے اس کا جو ہے مقابلہ کیا. کراچی میں 9 مئی جیسا واقعہ دہرایا جانا تھا، تاہم حکومت سندھ نے تحمل کا مظاہرہ کیا. وزیر اطلاع سندھ شرجیل نام میمن نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے دورے سے متعلق بڑا انکشاف کر دیا. کہا بطور مہمان سہیل آفریدی کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آئے. حیدرآباد میں انہیں پریشانی ہوئی، انہوں نے دیے ہوئے رولز فالو نہیں کیے. جلسے کی اجازت دے دی تھی، تاہم باغ جنہ کا ٹرسٹ وفاق کے تحت کام کرتا ہے. وزیر اعلیٰ کے پی سے متعلق تھریٹ الرٹ ملا تھا جس سے انہیں آگاہ کر دیا گیا تھا. سیکورٹی فورسز کا بلوچستان کے ضلع قلات میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن. آئی ایس پی آر کے مطابق آپریشن کے دوران بھارتی حمایت یافتہ 4 دہشت گرد ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد. مارے گئے دہشت گرد متعدد کارروائیوں میں ملوث تھے. صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین. دہشت گردوں کے قلع قمع کا عزم. Is a milestone, not only in your personal journeys, but in the journey of our nation. Sindh has always been a land of knowledge, healers and reformers. But Pakistan still faces stark healthcare challenges. چیلنجز سے نمٹنے کے لیے بھرپور محنت کرنا ہوگی. معاشرے میں ڈاکٹرز کا منفرد مقام ہے.
چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا تقریب سے خطاب، کہا شعبہ طب میں بہتری کے لیے تمام وسائل استعمال کر رہے ہیں، سندھ حکومت صحت کے شعبے کی بہتری کے لیے کام کر رہی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے پاک افغان بین الاقوامی سرحد سے متعلق گمراہ کن بیانیے کو سختی سے مسترد کر دیا، کہا ہے کہ اس معاملے پر پھیلایا جانے والا پروپیگنڈا حقائق کے منافی ہے، کسی صورت قبول نہیں کیا جا سکتا۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے بیان میں وفاقی وزیر اطلاعات کا کہنا تھا کہ پاک افغان سرحد ایک بین الاقوامی تسلیم شدہ سرحد ہے اور اسے بین الاقوامی سرحد ہی سمجھنا چاہیے، ساتھ ہی اس کے مطابق طرز عمل اختیار کرنا بھی ناگزیر ہے۔ پاکستان اور مراکش کے درمیان دفاعی تعاون کے لیے مفاہمتی یادداشت پر دستخط، دونوں ممالک میں دفاعی اور سیکیورٹی تعاون کے فروغ کے لیے مفاہمتی یادداشت اہم سنگ میل قرار۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کی مراکشی حکام سے ملاقاتیں، وفود کی سطح پر بات چیت، باہمی دلچسپی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ وزیر دفاع کی جانب سے مراکشی ہم منصب کو پاکستان میں تیار کردہ فٹ بال کا تحفہ۔ صدر مملکت بحرین کے 4 روزہ سرکاری دورے پر منامہ پہنچ گئے۔ بحرین نیشنل گارڈ کے کمانڈر شیخ محمد بن عیسیٰ الخلیفہ اور بحرین کے وزیر خارجہ نے سے بھی خطاب کریں گے۔ پاکستان کی شرح نمو 14 مالی سال میں 3% رہنے کا امکان، حکومت نے ترقی کا ہدف 4.2% مقرر کر دیا، عالمی بینک کی رپورٹ جاری۔ جون 2025 کے مقابلے میں جی ڈی پی گروتھ کے تخمینے میں معمولی کمی کی گئی، اگلے مالی سال 2026-27 میں معاشی نمو بڑھ کر 3.4% ہونے کی توقع۔ غذائی اشیاء کی قیمتوں میں کمی سے مہنگائی میں کمی آئی ہے۔ امریکی ٹیرف میں اضافہ، تجارتی غیر یقینی صورتحال اور درآمدات بڑھنے سے معاشی دباؤ برقرار رہنے کا خدشہ۔ ملک بھر میں سردی نے پنجے گاڑ دیے، کراچی سے خیبر تک سردی کا راج، میدانی علاقوں میں دھند، بالائی علاقوں میں برف باری، گلگت بلتستان برف کی سفید چادر۔ قلات میں پارہ -6، زیارت -5 اور کوئٹہ میں -2 ڈگری تک جا پہنچا۔ کراچی میں بھی سردی نے ریکارڈ توڑ دیا، پارہ 9 ڈگری ریکارڈ۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بالائی علاقوں میں برف باری کا سلسلہ مزید چند روز جاری رہنے کا امکان۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔